لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ اپنے گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنے دل کی گہرائی سے آپ اور اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو اس مولود کی یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت آپ تمام مومنین و مومنات کو مبارک ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو اور آگے بڑھاؤں، آئیں دعا کرتے ہیں پروردگار تجھ واسطہ آل محمد کا، جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا جو بے روزگار ہے ان کی روزی میں زیادتی عنایت فرمائے. پروردگارہ تجھے چاردہ اور اس مولود کے صدقے میں جو آج امام کی ولادت ہے، باسعادت کی شب ہے، پروردگار اس مولود کے صدقے سے کہ جہاں کہیں بھی یہ وبا میں ہمارے شیعان حیدر کرار اور دیگر جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں جو اس وبا میں پریشان ہیں، ہاسپٹل میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، پروردگار انہیں امام سید سجاد کے صدقے سے شفائے کاملہ عنایت فرما. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. تو شاید ہم یہ جملہ کہیں اپنے ممبر سے کہ شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آئے، اور ایک خطیب کا جملہ بھی ہے جو بڑے عظیم خطیب ہمارے درمیان میں گزر چکے ہیں، جو مرحوم بھی ہو چکے ہیں. پروردگار ان کے مولود کے صدقے سے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما جہاں کہیں بھی مرحومین ہیں. انہوں نے ایک جملہ فرمایا اسی جملے میں جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد. وہ فرماتے ہیں کہ کاش شاید یہ ہوتا کہ اولنا علی اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی. اگر یہ کہتے تو شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائیں گے کہ یہ وہ ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ اولنا علی اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی، تو شاید یہ ہو جاتا کہ جب یہ ایک علی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ 12 علی کیسے برداشت کریں گے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اسی علی میں آج تیسرے ہمارے علی ہیں. کون؟ امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کی آج ولادت بسعادت ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ میرے تیسرے علی ہیں اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام جو مشہد مقدس اور امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ محترمہ کا نام جناب ام البنین ہے کہ جن کو نجمہ خاتون بھی کہا گیا، اور والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جو کاظمین میں بغداد عراق میں دفن مدفون ہیں. عزیزان محترم، میں ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز بڑی جلدی سے کروں گا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور محمد پارسا تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا میرے بطن میں رہے تھے مجھے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھی. یعنی امام علیہ السلام ابھی ولادت واقع نہیں ہوئی لیکن ابھی بطن میں ہے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنایا کرتی تھی. جب امام پیدا ہوئے تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہوئے، جیسے امام کی ولادت واقع ہوئی، امام زمین پر تشریف لائے اور لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اپنے فرق مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا.
بلند فرما کر اور آپ کچھ کلمات بیان فرما رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خداوند عالم سے گفتگو ہیں، محو گفتگو ہیں آپ۔ اسی اثناء میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور بی بی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آغوش میں ہاتھوں میں دیا، اور دینے کے بعد امام نے امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا، بوسہ دیا، اور کان میں ایک طرف دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، اور امام نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ زمین پر خدا کی نشانی، یہ میرا فرزند امام رضا حجت خدا ہے تمہارے درمیان، اور عزیزان محترم یہ زمین پر ذمہ دار ہے اس حجت خدا کے نام سے، اور یہی وہ میرا بیٹا ہے جو میرے تمام امور کو انجام دے گا۔ عزیزان محترم آج ہمارے خوشی کا دن ہے، تو آئیں میں اسی خوشی میں، کیونکہ یہ تو دو باتیں تھیں جو جناب ام البنین یعنی ان کی والدہ امام رضا علیہ السلام کی، جنہیں عرفاً نجمہ خاتون کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم میں کچھ اشعار، کیونکہ جشن کا ماحول ہے تو میں چاہوں گا آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کروں۔ یہ تو امام کی ولادت کے عنوان سے تھا، اب یہ ملاحظہ فرمائیں جو میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور واقعاً ایک ایک مصرے پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ سب مل کر ایک صلوات کا سہارا دے دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذن مطلب میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ شمس الضحیٰ کے دم سے، بدر الدجا کے دم سے، شمس الضحیٰ کے دم سے، بدر الدجا کے دم سے، ہے کائنات روشن مولا رضا کے دم سے، شمس الضحیٰ کے دم سے، بدر الدجا کے دم سے، ہے کائنات روشن مولا رضا کے دم سے، اور خود اسم پاک تیرا اعلان کر رہا ہے، خود اسم پاک تیرا اعلان کر رہا ہے، اللہ کی رضا ہے تیری رضا کے دم سے، اللہ کی رضا ہے تیری رضا کے دم سے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خوش ہیں ولائی سارے یوں سن کے تیری مدحت، خوش ہیں ولائے سارے، خوش ہیں ولائے سارے یوں سن کے تیری مدحت، کھلتا ہے باغ جیسے باد صبا کے دم سے۔ اور یہ شعر آپ کے لیے ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ آج کے ماحول کے عنوان سے کہ جتنے مرض ہیں سب کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، جتنے مرض ہیں سب کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مشہد کے شاہ تیرے سہنے شفا کے دم سے، مشہد کے شاہ تیرے سہنے شفا کے دم سے، اور ہوتا اگر نہ ماتم ویرانیاں برستی، ہوتا اگر نہ ماتم ویرانیاں برستی، رونق ہے اس جہاں میں اہل عزا کے دم سے، رونق ہے اس جہاں میں اہل عزا کے دم سے۔ اور ملاحظہ فرمائیے شعر توجہ کا طالب ہوں کہ تختی کو ایک لے کر بیٹھے ہیں نوح خود تو، تختی کو ایک لے کر بیٹھے ہیں نوح تو خود کو، کشتی یہ چل رہی ہے کس نا خدا کے دم سے، کشتی یہ چل رہی ہے کس نا خدا کے دم سے، اور آتا نہیں سمجھ میں، آتا نہیں سمجھ میں ہجرت کی شب کی شہرت ہے مصطفیٰ کے دم سے یا مرتضیٰ کے دم سے، آتا نہیں سمجھ میں ہجرت کی شب کی شہرت ہے مصطفیٰ کے دم سے یا مرتضیٰ کے دم سے۔ اور یہ حکم کبریا ہے، یہ حکم کبریا ہے، اشہر کتاب محشر ہر اجر ہر صلہ ہے صلی اللہ کے دم سے، ہے کائنات روشن مولا رضا کے دم سے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ مولا کی مدح میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کو دوبارہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور بے شک یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہمارے شیعہ خوشی میں خوشی اور غم میں غم مناتے ہیں۔ آپ کا اسم امام یعنی امام علی علیہ السلام، اور یہ جو اسم امام علی ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ سے آپ تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہ ہمارے امام یعنی اماموں میں یہ تیسرے علی ہیں،
ایسے 4 علی ہیں ہمارے اماموں میں اور 4 محمد ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بس ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ مشہد کے شاہ تیرے صحن شفا کے دم سے۔ عزیزان محترم، میں جب امام رضا کے روضے پر گیا تو ایک باب ہے جسے صحن شفا یعنی باب شفا کہتے ہیں۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت سارے مریض ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور اپنی خط میں دعا کروں کہ ایک واقعہ جو ہم نے خطیب سے بھی سنا اور اپنے عزیز سے بھی سنا، وہ آپ کے میں خدمت پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے ایسے روضے پر کم از کم جو ابھی تک ہمارے پاس یہ بات آئی ہے وہ یعنی سال میں 3 کروڑ سے زائد لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روضے مبارک پر، اور جو ابھی تک نہیں گئے پروردگار اس مولود کے صدقے سے وہ جلد از جلد مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جرمن کا ایک شخص ایران آیا تھا کچھ اپنے شغل میں کام کے لیے، کام و کاج کے لیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تہران تو اس کے کچھ دوست جو ایرانی تھے وہ اس کو وہاں پر لے کر آئے، کچھ دن وہیں پر رہے۔ جب کام اور کاج ختم ہونے لگا اور یہ جانے لگا جرمن کے لیے روانہ ہوا تو کچھ دن بچے تھے۔ اس نے کہا کہ میں شاید کچھ تفریح وغیرہ کروں، جیسے سب وہاں پر جاتے ہیں زیارت وغیرہ، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں۔ تو اس نے اپنی گفتگو کے اندر یہ فرمایا کہ میرا جو بچہ ہے وہ اس کو فالج ہے، وہ بڑا مریض ہے، یعنی کافی سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک بستر سے کھڑا نہیں ہوتا، ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ یہ اپنی گفتگو میں کرنے لگا جیسے ہم اپنی گفتگو میں کرتے ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہتا چلا گیا کہ ایرانی نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کائنات میں بہت ایسے طبیب ہیں، تو ان میں سے میں ایک طبیب کا نام لوں اور ہم وہاں پر چلتے ہیں اور وہ بے شک آپ کو ٹھیک کر دیں۔ انہوں نے اس طبیب کی بہت ساری معجزات و کرامات ان کے سامنے پیش کر دیا، اور کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے۔ اور جب وہ مشہد مقدس میں آئے کہ جیسے ہی مشہد مقدس آئے، وہاں پہنچنا تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو واقعی ٹھہرنے کے لیے کچھ چاہیے، تو وہ ہوٹل میں ٹھہرا۔ ہوٹل کے بعد یہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہوئے پھر جیسے ہی امام کے روضے کے قریب پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں روضے مبارک کو، کوئی رو رہا ہے، کوئی مبارکبادی دے رہا ہے، کوئی وہاں پر دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا مجمع۔ اس نے کہا یہ تو میری زندگی کا عجیب مرحلہ ہے جو میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہ ابھی کہنا ہی جا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلوں۔ وہ لے کر چلا اور کہا کہ انہی کے بارے میں تم کہہ رہے تھے جو کرامات اور معجزات ہے، کہا میں انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور یہ طبیب۔ جاؤ تمہیں جو پوچھنا ہے، جو تمہارے بیٹے کے لیے جو دعا مانگنی ہے وہ مانگو۔ اب جیسے ہی یہ زری کے پاس پہنچا ہے، اس نے چاہا کہ میں دعا مانگوں، کچھ لمحے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میرا بیٹا تو جرمن میں ہے اور میں یہاں پہ ہوں، تو کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ کہا بے شک ٹھیک ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ قریب پہنچا، اس نے زری کو کچھ لمحے کے لیے اپنے آپ کو زری کے قریب رکھا اور دعائیں کرنے لگا۔ ابھی یہ دعا کر کے اپنے ہوٹل پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے موبائل میں اس کی اہلیہ کا فون آیا، اور آنے کے بعد یہ جدید واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اہلیہ کا فون آیا، ابھی یہ اپنی بات کہنے ہی جا رہا تھا کہ اس سے پہلے اس کی اہلیہ نے گفتگو کی۔ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ آج میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیونکہ خاتون بڑی پریشان تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ایک شخص جو جوان اور نورانی تھا وہ میرے گھر پہ تشریف لایا، اور میں نے جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان نوجوان اور ایک نور بہت اس کے چہرے پر ہے، اور میں پریشان صرف اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن اس نے میری طرف نہیں نظر بلکہ میرے بچے کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی جیسے ہی میرے بچے کے قریب آیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ جملات فرمائے۔ میرا بچہ بھی ان سے کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ میں بڑے پریشان تھی
کہ یہ ماجرا کیا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں ان سے کلام کروں، میں ان سے باتیں کروں، میں ان سے گفتگو کروں، لیکن میں بڑی پریشان تھی. میرے زبان میں لقنت آ رہی تھی، میری زبان خاموش تھی، میں بیان نہ کر پائی. میں صرف ان کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی. اب جب یہ کہنے لگی تو کہا، ان کے شوہر نے کہا کیا ان کا نام کیا تھا؟ اب یہ جیسے ہی نام کا آیا کہ ہاں انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ آج آپ کے شوہر میرے یہاں تشریف لائے ہیں اور میں آپ کے یہاں آئی. اور امام فرماتے ہیں کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنے شوہر سے کہنا کہ میں رضا ہوں کہ جس کے لیے وہ وہاں میرے یہاں پہنچا تھا. یہ کہہ کے امام چلے گئے ہیں. عزیزان محترم، صرف یہ جملہ اس کا سننا تھا کہ وہ دوڑتا ہوا، جیسے اس نے فون رکھا اور دوڑتا ہوا مولا رضا کے روضے پر گیا، اور جانے کے بعد رونے لگا اور مولا کو مبارکبادی دینے لگا. کہا مولا میں تو غیر تھا، لیکن آپ جو کرامات اور معجزات جو آپ کے سنے تھے بے شک وہ پورے ہوئے. عزیزان محترم، یہاں پر ہمیں صرف ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ امام تو غیروں کو بھی دیتے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. امام رضا کے سلسلے سے ایک روایت اور ختم دعا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے تو ہر امام سے ہے کہ دیکھیں امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں. کیوں امام محمد باقر ایسے نہیں فرماتے، بلکہ امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے دریافت کیا. امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین سے، اور امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن، اور دونوں اماموں نے اپنے مولا کائنات، اور مولا کائنات نے رسول خدا. ایسے ہی نہیں، رسول خدا نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. ہماری گفتگو بھی ایک ہوتی ہے، ہماری چلن بھی ایک ہوتی ہے، ہم چلتے ہیں تو ایک طرح ہوتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سمجھ لینا کہ ہمارا ہر ایک فعل خداوند متعال کے ذریعے ہوتا ہے. عزیزان محترم، کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ رسول کرتے ہیں، جو رسول کہتے ہیں وہ علی کرتے ہیں، جو علی کرتے ہیں وہ حسن و حسین کرتے ہیں، جو حسین کرتے ہیں وہ زین العابدین کرتے ہیں، جو زین العابدین کرتے ہیں وہ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ طوس میں، یعنی مشہد مقدس میں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پروردگار عالم نے جنت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، اور جو مولا فرماتے ہیں جو وہ اس ٹکڑے میں داخل ہو گیا، یعنی اس جگہ پر داخل ہو گیا، چلا گیا، تو پروردگار عالم روز قیامت، یہ مولا فرما رہے ہیں روز قیامت اس کو میں، یعنی ہر طریقے سے امان میں ہوگا. روز قیامت جب آگ ہوگی، ہر طریقے سے پریشانی ہوگی، تب وہ امان میں ہوگا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو اس روضہ مقدس میں آ گئے، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جو اس جگہ پر آیا، اس جنت کے ٹکڑے پر، کہ جو دونوں جبلوں کے درمیان میں ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے، پروردگار اس کے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے. آئے دعا کرتے ہیں، میرے معبود اس مولود کے صدقے سے جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو وبا پھیلی پروردگار اس کو جلد از جلد دوری کر دے، کیونکہ ان قریب محرم اور اربعین آ رہا ہے کہ ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کاش میں محرم میں کربلا ہوتا، اور ہر ایک شخص کہتا ہے کہ اربعین میں ہم کربلا میں ہوتے ہیں. عزیزان محترم، آپ دعا کرتے ہیں پروردگار یہ دعا ہماری سن لے کہ ہر مومن، ہر مولا کا چاہنے والا اس ماہ محرم میں کربلا کی زیارت سے مشرف ہو سکے. اور پروردگار تجھے سال محمد کا جہاں کہیں بھی ہمارے شیعہ حیدر قرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اس مولود کے صدقے میں جو شفایاب نہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. پروردگار میرے مولا 11 ذیقات کو ہوئے تھے، اور آج کے دن کے صدقے سے پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر قرار ہیں، مولا ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اور عزیزان محترم، بس آخری دعا یہ ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے تاکہ ہم امام کے لشکر اور انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل